بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، یہ تسبیح پڑھتے ہی عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، سارا دن جو کچھ بھی منہ سے بولتے جاؤ گے وہ ملتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے کہ جس کے پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی ہر پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اس سے بے شمار رزق دیتے ہیں۔ جی ناظرین، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس شخص سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو کوئی بھی شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں۔ اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک بہت ہی خاص اور مضرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر اور بے حد مجرب طاقتور وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد اپنے عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق اور دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صادق دل سے مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ آپ کو کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راز کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ناظرین، ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرض کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ انسان بہت ہی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ پیسوں کو لے کر آئے دن گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، کلیش ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہر انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے پہ رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، میں ہر وظیفے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو مزید کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف اپنے ہاتھ اللہ سے مانگنے کے لیے اٹھانے ہیں اور پھر آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں گے، جیسے کہ اللہ پاک کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو اس طریقے سے نوکری کریں کہ آپ کے اوپر کوئی
انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل ایمانداری سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر مہینے رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے۔ ناظرین، آپ یقین جانیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ وظیفہ ہے جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ پیارے عزیز ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، صرف حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ بھی اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخر میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں، ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن وعدہ کریں کہ صرف توبہ ہی نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ قطع تعلقی ہیں کسی سے بھی ہیں، تو فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ ناظرین، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ عاجزی اختیار کرو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کے بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو آپ کو اس وقت ایسے سینہ تان کے اترنا پڑتا ہے، تب ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب اچھی طرح سے سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ کو عمل بھی کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کو شیئر بھی کرنا ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی یہ وظیفہ کر لے، کوئی ان باتوں پر عمل کر لے، تو آپ کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور ناظرین، دین کی باتیں دوسروں کو بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ ذرا سوچو، اگر کسی ایک بندے کی بھی آپ کے ذریعے سے اس کی پریشانی دور ہوتی تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ زمین پر اور فلاں بندے کے گھر میں خوشیاں رزق دولت دے کے آؤ۔ پیارے ناظرین، ہمیں نہیں پتہ اللہ پاک ہماری کون سی نیکی سے کب خوش ہو جائے، تو ناظرین اس ویڈیو کو لازمی شیئر ضرور کریں۔ پیارے ناظرین، اب وظیفہ بتانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سننا اور سمجھنا۔ پیارے ناظرین، جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ مردوں کو کوشش کرنی ہے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور عورتوں کو گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کی اوقات میں پابندی کرے گا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اس
کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے شام تک اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا، اللہ پاک اسے اوندھا یعنی کہ اسے الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کی طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن زرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی کہ خیال ہے، تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے محمد مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر عشاء نماز با جماعت پڑھی، اس کو اللہ 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ ناظرین، نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہمیں فجر میں اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں ویسا جوگ دے، جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی با جماعت نماز ادا کرے، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک باقی نماز اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، فجر کی سنتیں دنیا کے خزانے سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارکہ مصطفیٰ ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے، اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس کی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین۔ پیارے ناظرین، آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور لاریب کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، ترجمہ سلیمان کے طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے تھے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرواح کے نام خطول لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، کسی جانور کو ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، حتیٰ کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔
درود پاک چاہے آپ کو جو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہے تو سب سے افضل ہوگا، یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہو اپنے مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اور اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال کر دیا کہ اس نے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے۔ تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ ناظرین، کھانے کی وضو سے مراد دونوں ہاتھوں، گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا فیضان سنت ہے۔ مل کر کھانے میں برکت ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکٹھے کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں، ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ رزق میں وسعت کا نسخہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں عافیت رہتی ہے۔ پیارے ناظرین، ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں گے آپ نے غلط راستہ نہیں اختیار کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اس سے اللہ پاک کی آپ پر ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقتی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکا اور حاجت مند اگر لوگوں سے اپنی حاجت چھپائے، اللہ تبارک و تعالی رزق حلال سال بھر تک عنایت کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، تم وہ تسبیح بھول گئے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ، اور ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ یا بسیطو یا فتاحو یا کریمو، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح یا باسطو یا فتاحو یا کریمو، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو اسے ایک تسبیح یعنی ان تینوں اسم اعظم کو ملا کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھ لو، دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئے گی آپ کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھیں، اللہ آپ کے ہر حاجتوں کو پورا کرے گا اور دینی دنیاوی نعمتوں میں
سے مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی 11 بار لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور کریں۔ پیارے ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی طرف وہ جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔